آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار، خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی متوقع۔ آئین کے آرٹیکل موجود ہیں صوبے بنانے پر، اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہاں، اس کو بنانے کے طریقے میں بات ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں صوبے کو اختیار دینا خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبے کا مطالبہ آئین کا تقاضا قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ اگر صوبہ بنانا کفر اور غداری ہے تو آئین میں کیوں درج ہے؟ نئے صوبوں پر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا اعلان کر دیا۔ موجودہ نظام عوام کو مجبور بنا رہا ہے۔ پاکستان چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام ہے۔ محسن نقوی کے بیان کی ISPR نے بھی تائید کی۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ فاروق ستار کے مطابق سندھی بھائیوں کے اصل دشمن جاگیردار اور وڈیرے ہیں۔ نئے صوبوں پر سندھی بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے میرا صرف یہ کہنا ہے، ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار، وہ خاندان ہیں جو موروثی سیاست کرتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، لیکن گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خاران میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گولہ بارود، جنگی سامان، 2 گاڑیاں اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی گئی۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ دہشت گرد خاران اور لجے میں خودکش حملوں کی منصوبہ بندی اور لوٹ مار میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے جیکب لائن جمشید ٹاؤن میں رینجرز اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ فتنہ الخوارج کا دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر گرفتار۔ دہشت گرد کا تعلق فتنہ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ دہشت گرد کنواری کالونی منگو پیر میں رہائش پذیر رہا۔ آپریشن کے دوران گرفتاری کے خوف سے وزیرستان روپوش ہو گیا۔ دہشت گرد منصور نے گرفتار شہزاد عرف ڈنگر کو کراچی کی سے تنظیم کے لیے فنڈنگ کرنے کا ٹاسک دیا۔ رقوم جمع کر کے ٹانک میں موجود دین محمد کے ایزی پیسہ اکاؤنٹس میں منتقل کیں۔ مختلف اوقات میں وزیرستان جا کر دہشت گرد منصور نے خفیہ ملاقاتیں کیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کا گٹھ جوڑ بے نقاب فتنہ اور ہندوستان کے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے سازش کی ویڈیوز سامنے آ گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ویڈیوز کی تیاری میں معاونت کر رہی ہے۔ کالعدم تنظیم کی ویڈیوز میں طالبان کو دیے گئے امریکی ہتھیار نمایاں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بنی ویڈیوز نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ نوشکی میں BLA کے 2 دہشت گردوں نے 2 خواتین کو بے دردی سے شہید کیا۔ دہشت گردوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ گھروں میں گھس کر بلوچ خواتین کو شہید کرنا کہاں کی بلوچیت ہے؟ بلوچستان میں امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کی خواتین وزراء اور مشیروں کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ مشیر کھیل مینا مجید بلوچ کے مطابق 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب نوشکی میں ماں اور بیٹی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ باور کرایا غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس 2 روز کے بعد بحال ہو گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس روانہ ہو گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج کوئٹہ پہنچے گی۔ ٹرین سروس ٹریک کے مرمتی کام کی وجہ سے 14 اور 15 اگست کو معطل کی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا میں تاریخ رقم کر دی۔ پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلین ٹیم 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ دوسری اننگز میں میزبان ٹیم 284 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کیمرون گرین نے 104 رنز کی اننگ کھیلی۔ مہمان ٹیم نے پہلی اننگ میں تنزید حسن کی سینچری اور کپتان نجم الحسن شنتو کے 84 رنز کی بدولت 426 رنز بنا کر میزبان ٹیم پر 228 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ یوکرین کے روس کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں ڈرونز سے حملے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں سے آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کا میزائل حملہ، شہر کے کم از کم 2 اضلاع میں آگ بھڑک اٹھی۔ میئر وٹالی کے مطابق حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں
پوچائنا میٹرو اسٹیشن کے قریب مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ حوثیوں کے پے در پے حملوں سے یمن کی مخا بندرگاہ غیر فعال ہو گئی، تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ حوثیوں کی جانب سے مخا بندرگاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کا چین کی جانب امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق چینی اشیاء بھارت اور اسرائیل سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں تاکہ ان پر ٹیرف عائد نہ کیا جا سکے۔ اس طرح $300 ارب تک بچائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کو آزاد کشمیر میں سر بلند رکھنا سردار زاہد اور اکرم منصف کا جرم بن گیا۔ 13 اگست کو راولپنڈی سے راولاکوٹ جاتے ہوئے سردار زاہد اور سردار اکرم کو کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں نے اغوا کر لیا۔ بھارتی ایجنڈے پر کاربند کالعدم ایکشن کمیٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت کے جرم میں دونوں نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ لواحقین نے مقامی وفود اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کالعدم تنظیم سے رہائی دلانے کی اپیل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کشمیر نے الزام عائد کیا ہے کہ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی پی نے زبانی الزامات نہیں لگائے، ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کروائی ہیں۔ پنجاب کے عوام CCD کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، کشمیر کو CCD کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ پر تنقید کرنے سے پہلے سندھ کے اسپتالوں کا موازنہ پنجاب کے اسپتالوں سے کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری کی مال روڈ کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں نے استقبال کیا۔ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا، مری ری ماڈلنگ منصوبے کا معائنہ کیا۔ کفایت شعاری اقدامات کے باوجود حکومتی امور چلانے کے اخراجات 15.91% بڑھ گئے۔ مالی سال 2025-26 کے اخراجات میں 142 ارب روپے کا اضافہ، 1033 ارب 51 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو حکومتی ہدف اور نزد ثانی تخمینے سے بھی زیادہ رہے۔ اخراجات کا ہدف 971 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پر دھرنے دیے جائیں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ۔ پیٹرول کے 1 لیٹر میں 40% لیوی، ٹیکس اور مارجن شامل۔ ڈیزل کے 1 لیٹر پر 31.82% لیوی، ٹیکس اور مارجن کی وصولی۔ 1 لیٹر پیٹرول میں 130 روپے 23 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز کا حصہ۔ 1 لیٹر ڈیزل میں 120 روپے 10 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجن عائد۔ پیٹرول کی فی لیٹر لاگت 195 روپے 50 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر ہے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان اور اس کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ دونوں بھائیوں کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات۔ ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے قومی ویمنز کرکٹ اسکواڈز کا اعلان۔ دونوں اسکواڈز 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ایونٹس میں ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ ٹریننگ کیمپ 16 سے 15 اگست تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے۔ DP ورلڈ ویمنز ایشین کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ کمشنر کراچی گدھا گاڑی ریس میں کوئل نامی گدھی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹاور سے شروع ہونے والی ریس کمشنر کراچی کے دفتر پر اختتام پذیر ہوئی۔ پہلے نمبر پر آنے والی گدھی کے مالک کو 50,000، دوسرے نمبر والے گدھے کے مالک کو 30 اور تیسرے نمبر پر گدھے کے مالک کو 20,000 روپے انعام دیا گیا۔ امریکی ریاست انڈیانا اور ہوائی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جان سے چلے گئے۔ منہ زور اور بپھرا سیلابی پانی سڑکوں پر آ گیا، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ مری میں بارش کا طوفانی اسپیل، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ اور شہنشاہ قوال اور پاکستان میں فیوژن موسیقی کے بانی نصرت فتح علی خان 29ویں برسی پر مداحوں کو بہت یاد آئے۔ نصرت فتح علی خان نے مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج سے قوالی کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔